بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا ہوا کلام القدماء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہن میں رکھیں کہ علم کلام کی دو بڑی قسمیں ہو گئی، ایک کلام قدماء، ایک کلام متاخرین۔ جی آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علوم کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ جی شروع میں نحو اور صرف جو ہے وہ ایک ہی علم تھا۔ جی نحو قدماء اس سے صرف الگ نہیں تھی۔ جی بعد ازاں صرف کو الگ کر دیا گیا، نحو کو الگ کر دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہو جاتا ہے کہ مرور ایام کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ علوم میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں۔ تبدیلیوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نظریات بدل لیں، جی مطلب ابحاث کو تقسیم کر لیں، کچھ ابحاث کا اضافہ کر لیں، یہ مقصد ہے۔ جی بات آپ سمجھیں؟ جی جی تو اب دو ادوار بڑے دور ہو گئے علم کلام کے، جی ایک دور قدماء، ایک دور متاخرین۔ جی ایک کلام قدماء، ایک کلام متاخرین۔ جی جی آپ یہ سمجھ لو کلام قدماء کے کہا ہادہ ہوا کلام القدماء۔ جی یہ کلام قدماء کیا ہے؟ یعنی وہ علم کلام جس میں ابحاث سے فلسفیہ، ابحاث سے حکمت، جی ان کی آمیزش نہ تھی، فقط دلائل سے عقائد دینیہ کی معرفت ہوا کرتی تھی۔ جی کلام قدماء سے کیا مراد ہے کہ وہ علم کلام جس میں دلائل سے، ادلہ شرعیہ کہیں، ادلہ سے عقائد شرعیہ، عقائد اسلامیہ کی معرفت ہوتی تھی، جی اور اس کے اندر مباحث فلسفیہ، ابحاث فلسفیہ، ان کی آمیزش نہ تھی۔ یہ کلام قدماء۔ جی کلام متاخرین میں پھر کیا ہو گیا؟ ابحاث فلسفیہ کی بھی آمیزش ہو گئی، جی اس کا بیان آگے چل کے ہو رہا ہے۔ جی جی تو ہادہ و کلام القدماء، یہ ذہن میں رکھیں، اشارہ کس کی طرف ہے کہ وہ علم کلام جس کے ذریعے عقائد دینیہ، عقائد اسلامیہ کی ادلہ سے معرفت، بغیر مباحث فلسفیہ کی آمیزش کے، سمجھے بات کو؟ مانا پانی پلانا پڑے۔ اور یہ کلام قدماء ہے۔ کلام قدماء ہے۔ ومعظم خلافیاتہ مع الفرق الاسلامیۃ خصوصاً المعتزلۃ لأنہم اول فرقۃ اسسوا قواعد الخلاف۔ یہ اتنا جو نا متوقف کر کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ پڑھو عبارت۔ لما ورد به ظاہر السنۃ وجرى علیہ جماعت الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین فی باب العقائد وذالک لأن رئیس۔ چلیں وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کلام قدماء ہے، جی جی اس میں مباحث فلسفیہ کو انہوں نے کیوں شامل نہیں کیا تھا؟ جی 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 تو اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا، کہا وہ معظم و خلافیاتی مع الفرق الاسلامیہ۔ غور کریں، ان کے مسائل خلافیہ، ان کی بحث، ان کے اختلافات فرق اسلامیہ کے ساتھ تھے۔ جی فرق اسلامیہ کا مطلب کیا ہے؟ الفرق المنصوبہ الی الاسلام، جی الفرق المنصوبہ الی الاسلام یا الفرق المنتسبہ الی الاسلام، جی اسلام کی جانب اپنی نسبت کرنے والے فرقے۔ جی بات آئی ذہن میں؟ جی جی ذہن میں رکھیں، بعض تو وہ ہیں جن کی تکفیر نہیں ہے، جی بعض فرقے وہ ہیں جن کی تکفیر نہیں ہے، جی بعض فرقے وہ ہیں جن کی تکفیر ہے، جی بعض وہ ہیں جن کی مکمل من اولہم الی آخرہم جی بلا استثناء تکفیر ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ انہیں فرق اسلامیہ میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا دعویٰ اسلام کا ہے، جی مسلمان ہیں نہیں، لیکن دعویٰ اسلام کا ہے۔ جی جس سے میں نے کہا الفرق المنتسبہ الی الاسلام۔ جی جی تو
وہ ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کی من اولہم الی آخرہم ان کی تکفیر نہیں ہے، بلکہ ان کے بعض افراد کی تکفیر ہے، جی بعض اشخاص کی تکفیر ہے، جی سمجھے بات کو؟ جی۔ مثلا جو کفریہ عبارات کے قائلین ہیں جی جی یا قائلین کو ان عبارات کے جاننے کے بعد درست سمجھے، جی جی ٹھیک ہے، جی ہر فرد کی تکفیر نہیں ہے، جی بات آئی ذہن میں؟ جی۔ حضرت غزالی زمان قبلہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب جی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے الحق المبین کی کے اندر اس بات کی تصریح کی ہے، بات اب سمجھ رہے ہو نا؟ جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفرق الاسلامیہ کا مطلب ہے الفرق المنتسبہ الی الاسلام، جی۔ تو وہ فرقے جو جن کی تکفیر نہیں ہے ان کا فرقہ اسلامیہ ہونا تو بات واضح ہے، جی۔ لیکن بعض فرق وہ ہیں کہ جن کی تکفیر ہے، ان کی پھر دو قسمیں، ایک جن کی من اولہم الی آخرہم تکفیر، جی دوسرے وہ جن کی من اولہم الی آخرہم تکفیر نہیں ہے، ان جی۔ کے بعض افراد کی تکفیر، جی تو ذہن میں رکھیں جن کی من اول الی آخر تکفیر، ان کو فرقہ اسلامی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی وہ اپنی نسبت کے مدعی ہیں اسلام کی جانب، جی جی جسے فرقہ اسلامیہ کہتے ہیں، جی جی بات ہے ذہن میں؟ جی جی۔ اور بعض وہ ہیں کہ جن میں سے بعض افراد تو اب ان کو اکثر کے اعتبار سے فرقہ اسلامیہ کہہ دیا، جی اور معنی ایسے کر لے الفرق المنتسبہ الی الاسلام، اب تمام تر فرق جو اسلام کے مدعی ہیں وہ اس میں داخل ہو گئے۔ جی تو بات اصل کیا ہو رہی تھی؟ سوال یہ تھا کہ بعد میں مباحث فلسفیہ کی آمیزش ہو گئی علم کلام میں، جی جی تو کلام قدما وہاں پر آمیزش کیوں نہ تھی؟ یہ جی۔ سوال، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب دیا کہ آپ یہ دیکھیں نا جی، آپ کا تنازع کس سے ہے؟ آپ کا تنازع ہے فرق اسلامیہ کے ساتھ، جی وہ بھی قرآن کی بات کریں گے، تم بھی قرآن کی بات کرو گے، وہ بھی حدیث کی بات کریں گے، تم بھی حدیث کی بات کرو گے، جی بات سمجھے؟ جی اس کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جی جب کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جا کے کسی ارسطو کی عبارتوں سے دلیل نہیں پکڑے گا تو تمہیں ارسطو کی عبارتوں کا جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، جی جی وہ افلاطونی افکار کو سامنے پیش نہیں کرے گا، تمہیں افلاطونی افکار کا جواب نہیں دینا پڑے گا، جی جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا اختلاف ہے وہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں جا رہا، مباحث فلسفیہ کو بحث کا حصہ نہیں بنا رہا، تو تمہیں بھی حاجت نہیں پڑے گی۔ جی تو ان کے اختلافات کس کے ساتھ تھے؟ تو فرق اسلامیہ کے ساتھ تھے۔ جی جب ان کے اختلافات فرق اسلامیہ کے ساتھ تھے، وہ بھی قرآن و حدیث کے پابند، یہ بھی قرآن و حدیث کے پابند، اس لیے ان کو مباحث فلسفی شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اتنی بات آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی بات آ گئی سر میں؟ جی۔ یہ سوال کا جواب آ گیا جی کہ کلام قدما میں مباحث فلسفیہ کیوں نہ تھی، جی اس کا جواب آ گیا، جی ٹھیک ہو گیا؟ جی لیکن اب یہ تھا کہ آپ کا یہ کہنا کہ ان کے اختلافات فرق اسلامی کے ساتھ تھے، جی جی ایسا تو نہیں ہے۔ آپ کلام قدما کو دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملحدین سے مناظرے دیکھ لیں۔ جی جی اب جو ملاحدہ ہیں وہ تو اپنی نسبت اسلام کی طرف نہیں کرتے، جی ٹھیک ہے، وہ اپنی نسبت اسلام کی جانب نہیں کرتے، تو ہمارے متقدمین کے، ہمارے ائمہ دین کے، تابعین کے، ان کے مناظرے موجود ہیں جی جی ملحدین کے ساتھ، جی تو فرق اسلامی سے ہٹ کر بھی خلافیات تو پائے جا رہے ہیں۔ جی جی اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا تھا وہ معظم و خلافیات ہی، جی ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ جھگڑا ہوتا ہی کسی اور کے ساتھ نہیں تھا، ہم نے کہا اکثر اوقات اس کی ضرورت ہوتی تھی، جی یعنی اکثر خلافیات، جی اکثر المسائل الخلافیہ، جی اکثر المسائل الخلافیہ، معظم اکثر، جی نہیں سمجھے؟ جی تو یہ معظم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے۔ جی سوال کیا تھا کہ آپ کا یہ کہنا کہ بھئی ان کے اختلافات فرق اسلامی کے ساتھ تھے، تو ان کے تو دوسروں کے ساتھ بھی تھے، مناظرے ہوا کرتے تھے، جی جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مناظرے ہوئے، جی دیگر ائمہ کے بھی ہوئے، فقط امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نہیں ہوئے کہ ہم ان کے مقلد ہیں فروع فقہ میں، تو ہم کہیں بھئی نہیں، فقط امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس دور میں جو ہے وہ مناظرے کی، باقی
معاذ اللہ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اہل فضل کے فضل کو ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مخلد ہیں فروع فقہ میں, اور آپ کی عظمت اور شان کے قائل ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دور میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا. اب امام مالک جیسی شخصیت کو دیکھ لو, اس دور میں ہے. سفیان ثوری اس دور میں ہے, امام اوزاعی اس دور میں ہے. یہ شخصیات اس دور میں موجود ہیں. تابعین کا دور ہے, بڑے بڑے اہل علم اور اہل عقل اس دور میں موجود ہیں جی, جنہوں نے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کی. جی جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کا کسی سے خلاف نہیں تھا. تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا وہ معظم و خلافیات تھی. ہم نے جو کہا ان کے اکثر مسائل خلافیات. جی, توجہ ہے نہیں جی, بات آپ سمجھ رہے ہیں. جی, ٹھیک ہے, مانا کریں. اور ان کے خلافیات کا اکثر ہے 7 فرق اسلامیہ کے تھا. توجہ ہے آپ کی. جی, یہاں پر اس مسئلہ کو توجہ سے سمجھے. سوال کرنا ہے جی, اس میں جواب بھی آ جائے گا, مسئلہ بھی سمجھ آئے گا. جی, سوال یہ ہے کہ یہ کون سی دانش مندی ہے, یہود کو چھوڑ کے آپس میں لڑ پڑے, جی, نصارہ کو چھوڑ کے آپس میں لڑ پڑے, جی, ہنود کو چھوڑ کے آپس میں لڑ پڑے. جی, آپ کہنے کلام قدماء کیا تھا, معظم و خلافیاتی مال فرق الاسلامیہ. جی, بھائی کلام قدماء اس کا اکثر مسائل خلافیہ فرق اسلامی کے ساتھ تھے. اللہ کے بندو, یہ کون سی دانش مندی کی بات کر رہے ہو؟ جی, اتنے بڑے اعلی عقل, اعلی فکر, اعلی دانش جن کو تم ائمہ کہہ رہے ہو, جی, جن کو اکابر امت اسلامیہ کہہ رہے ہو, جی, وہ ہنود کو چھوڑ کے, یہود کو چھوڑ کے, ان کو چھوڑ کے آپس میں جو ہے انہوں نے اختلافات بنا لیے ہیں, جی, آپس میں لڑ پڑے ہیں, جی, ایک دوسرے کا رد کر رہے ہیں. جی, یہ کون سی دانش مندی ہے؟ جی, متکلمین نے یہ کیا کام کیا؟ علم کلام کو ترتیب دیتے ہیں ہندوؤں کے رد کے لیے, علم کلام ترتیب دیتے یہودیوں کے رد کے لیے, علم کلام ترتیب دیتے نصرانیوں کے رد کے لیے. جی, جی, بھائی روافظ کا رد ہو رہا ہے, خوارج کا رد ہو رہا ہے, جی, 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 نواسب کا رد ہو رہا ہے, جی, معتزلہ کا رد ہو رہا ہے. جی, جی, اعتراض بنا نہیں. جی, اس کے بارے میں آپ سمجھیں دھیان سے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کی جانب نسبت کریں جی, اور نظریات میں بے راہ روی کا شکار ہوں, جی, ان کا نقصان عوام مسلمین پر کفار سے بڑھ کر ہے. جی, کفار سے بڑھ کر ہے. جی, جی, کافر کو تو ہر بندہ کافر سمجھتا ہے, جی, ہندو کو کافر سمجھ رہا ہے, یہودی کو کافر سمجھ رہا ہے, عیسائی کو کافر سمجھ رہا ہے. جی, آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی, تو بات یہ ہے کہ کافر کو تو ہر بندہ کافر سمجھ رہا ہے, اس کے دام میں اور اس کے جال میں آسانی سے نہیں آئے گا. جی, لیکن یہ بندہ اٹھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور باتیں کفر کی کرے, جی, تو اس کا خطرہ زیادہ نہیں ہے. جی, جاوید ہے, جی, جی, اس کا خطرہ زیادہ ہے. جی, اس لیے وہ جو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دیگر مذاہب تھے, دیگر ادیان تھے, جی, ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں ہوا کرتا تھا. جی, ان کے ساتھ جو بحث ہے, ان کے ساتھ جو گفتگو ہے, وہ اسلام کی حقانیت, اسلام کی سچائی, اس پر ہوا کرتی تھی. جی, اب یہ جو فرق ہیں, فرق اسلامیہ منتسب الاسلام, ان میں سے یہ لوگ اٹھ کر جب کوئی ایسی بات کریں گے کہ جو افکار صحیحہ, افکار حقہ کے خلاف ہوگی, جی, ذہن میں رکھنا اس کا خطرہ مسلمانوں کے لیے زیادہ تھا. جی, اس وجہ سے علم کلام کی ترتیب جو ہے ابتدا میں جو کلام قدماء ہے وہ یہود و ہنود و نصارہ, مشرکین و مجوس, ان کے رد کے لیے نہیں ہوئی, جی, بلکہ مسلمان کہلانے والے لوگوں میں سے جو بے راہ روی کا شکار ہوئے ان کے رد کے لیے ہوئی. جی, سوال کا جواب بنا نہیں بنا؟ جی, جی, تو اس سے یہ بھی ہو گیا بھائی. اب جناب
ہمارے بعض لوگوں کی فکر ہے جی آپ روافظ کا رد نہیں کر رہے ہو اتنا جی جتنا دجالیوں کا رد کر رہے ہو جی جی، جتنا خطائیوں کا رد کر رہے ہو، جتنا ناسبیوں کا رد کر رہے ہو، جی اتنا رافضیوں کو کیوں نہیں کر رہے؟ جی تو بات یہ کہ رافضیوں نے کب کہا بھائی ہم اہل سنت ہے؟ جی سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی جی روافظ نے کب کہا ہم اہل سنت ہے؟ جی جب وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے نہیں، جی نہ وہ اہل سنت ہے، جی نہ وہ ان کا دعویٰ ہے، جی سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی جی تو ان کا اہل سنت پر وہ ضرر اتنا شدید نہیں ہے جتنا اہل سنت کہلانے کے بعد ہیں اہل سنت نہیں۔ جی جو لوگ اہل سنت ہے نہیں لیکن اہل سنت کہلاتے ہیں، جی دجالی، خطائی، ناسبی، جی جی، تو اب اہل سنت نہیں ہیں اور کہلاتے ہیں، جی ان کا خطرہ زیادہ ہے نہیں ہے۔ جی جی وجہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، یہاں سے بھی اس سوال کا جواب بھی یہی ہے، جی حاصل کلام یہی ہے۔ بات یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بعض اوقات ایسی بدعت ہوتی ہے جو مکفرہ نہیں ہوتی، جی لیکن اس کا رد بدعت مکفرہ سے بڑھ کر ضروری ہوتا ہے، جی جی اس لیے کہ بدعت مکفرہ لوگ اس کو اگر پہچان رہے ہیں تو اس کا خطرہ اہل اسلام پر اتنا شدید نہیں ہے جی جتنا شدید اس کا خطرہ ہے کہ جو بدعت تو غیر مکفرہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، جی آتے ہی سن میں۔ جی تو یہ بنیادی بات ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ بھئی جس کی گمراہی جتنی شدید ہوگی تو اس کا رد اتنا زیادہ اہم ہوگا۔ بعض اوقات ایک بندہ کافر ہوتا ہے، اس کا رد اتنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا جتنا گمراہ کا رد ضروری، غیر کافر گمراہ کا رد ضروری ہوتا ہے۔ جی وہی معاملہ آپ دیکھ لینا، ورنہ متقدمین نے بجائے اس کے کہ یہود و ہنود کے رد کے لیے علم کلام کی وضع کرتے، انہوں نے فرق اسلامیہ جو ذات حق سے جی جدا ہو گئے جی ان کے رد کے لیے علم کلام کو وضع کیا اور علم کلام کے اندر ان اباس کو ذکر کیا۔ جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی خلاصہ کلام پھر سمجھے، سوال یہ تھا کہ ان کا معظم خلافیاتی مع الفرق الاسلامیہ، تو یہ کوئی قابل استائش بات نہیں ہے کہ ہنود و یہود کو چھوڑ کے مسلمانوں کے پیچھے پڑ جاؤ۔ جی اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ یہود و ہنود ان کے دام میں، ان کے جال میں آسانی سے کوئی نہیں بن سکتا، وہ کفار ہیں۔ جب وہ کفار ہیں تو اب ان کا کفر یقینی ہے، اس لیے مسلمان ان کے جال میں نہیں آئے گا۔ جی جی مسلمان ان کے جال میں جلدی آ سکتا تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جی اس لیے مسلمان کہلا کر افکار ضالہ جی ان کے حاملین کا رد ضروری تھا، اس سے عوام کو بچانا ضروری تھا۔ اس لیے متقدمین نے کیا کیا، اپنا جو علم کلام ہے اس کی وجہ میں ان لوگوں کا زیادہ رد کیا جو لوگ کیا تھے، وہ اس مسلمان کہلا کر فکر حق سے، فکر صحیح سے وہ عدول کر چکے تھے۔ جی بات سمجھے؟ جی اور ان کے بڑے اختلافات فرق اسلامی کے ساتھ، کافی اتنا جانا ہوگا تو